ایک ایک کے پاس جا کر دین کی دو، او بھائی اللہ کی مان، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے۔ ذرا دیکھو، اس مسلمان کو راہ راست پر لانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس کو پتہ ہے اللہ ہے، رسول ہے، وہ کتنی مشکل سے بات مانتا ہے۔ اس دور میں کوئی صرف داڑھی رکھے، آپ کو 1 کروڑ دلائل دینے ہوں گے، بدلے میں وہ غامدی کے دلائل دیں گے، بدلے میں وہ دنیا جہان کے دلائل آپ کو دیں گے۔ تو ذرا دیکھو آپ علیہ السلام لوگوں کو کن کو دعوت دے رہے ہیں؟ جو بت پرست، اگر ہمارے باپ دادی کا طریقہ ہم چھوڑ دیں۔ اور اب ابو جہل کو سمجھانا، اب ابو لہب کو سمجھانا، اب خالد بن ولید کے باپ مغیرہ کو سمجھانا، ولید بن مغیرہ کو سمجھانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برابر سمجھاتے رہے اور وہ تکالیف دیتے رہے۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے سوچا کہ مکہ کے آس پاس طائف کی وادی ہے جو بڑی سرسبز وادی ہے، وہاں جاتا ہوں، اور وہاں اپنے غلام کو ساتھ لے کر گئے، زید بن، جب وہاں پر گئے اور ان کے سرداروں وغیرہ کے ساتھ بات کی کہ اب میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھو، آخرت اور دنیا تمہاری دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اس پر انہوں نے ایک تو بات نہیں مانی، اور پھر وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو سمجھایا کہ ان کو تکلیف دو۔ آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ میرے پاس اس وقت وہ تاثرات نہیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کون ہے 2 جہانوں کا رسول؟ کون پتھر مار رہے؟ آوارہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ میدان ہے۔ یہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے۔ کس چیز کی جگہ ہے؟ امتحان۔ یہاں اللہ دیکھے گا کون اچھا کرتا ہے، کون برا کرتا ہے۔ لیکن انما یؤخرہم، ہم نے تمہیں ڈیل دی ہے اس دن کے لیے، رؤوسہم، جس دن تمہارے سر نیچے ہوں گے اور تم بھاگ رہے ہوں گے، اس دن کے لیے۔ اب میرے نبی کو، کائنات کے سردار کو اوباش لڑکے پتھر مار کے ایسے دائیں طرف ایسے جاتے تھے، اور وہ پتھر مار کے، اور آپ علیہ السلام ایسے ایک جگہ پر ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اوباش لڑکے آپ علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر واپس اٹھا دیتے، اٹھو اور روانہ ہو جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام روانہ ہوتے تھے، پھر مارتے تھے، پھر آپ علیہ السلام اس راستے پر، اور آپ علیہ السلام کو مار رہے اور جا رہے، اتنا کہ ایک باغ میں آئے، بے ہوش ہو رہے۔ اس وقت اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، یا رسول اللہ حکم دے اس طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالے۔ اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہیں سے ہدایت کی ہوا نکلے گی۔ اور پھر اس علاقے سے محمد بن قاسم نکلا 9 ہجری میں، اور آ کر سندھ تک فتح کیا، یہاں تک اسلام لے کر آئے۔ طائف کے بعد پھر بھی آپ علیہ السلام نے حوصلہ نہیں ہارا۔ کیسے ہاریں گے؟ 2 جہانوں کا سردار ہے۔ اب آپ علیہ السلام پھر بھی لوگوں کو دین کی دعوت ساتھ دے رہے تھے، چونکہ حج کے زمانے اور ہر ایک مختلف علاقوں سے حج کے لیے آتے تھے، تو حج کے ساتھ میلے بھی لگ جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ہجوم ہوتا تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام کے لیے گولڈن چانس تھا۔ تو کچھ لوگوں کو دین کی بات کی۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب۔ اس وقت یہی نام تھا۔ وہ آئے، 6 لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کو دین کی دعوت دی۔ اب یہ مدینہ میں 2 طرح کے قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج۔ ان دونوں کی آپس میں یہودیوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی تھی، معاملات بھی تھے، کبھی لڑائیاں بھی ہوتی تھی۔ تو چونکہ یہودی جب آپس میں بیٹھتے تھے اور گپ شپ کرتے تھے تو تورات کی باتیں کرتے تھے، اور اس میں یہ تذکرہ کرتے تھے ایک آخری رسول آئے گا، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ یہ اوس اور خزرج جو مدینے کے لوگ ہیں یہ باتیں سنتے تھے، لیکن جب ادھر آئے ہیں حج کے لیے اور آپ علیہ السلام ان کو فرما رہے کہ میں نبی ہوں، تو ان کو کون سی باتیں یاد آ گئی؟ یہودیوں کی باتیں یاد آ گئی۔ ہاں، یہ باتیں تو یہودی کرتے تھے،
تو کہنے لگے آپس میں ایسا نہ ہو یہودیوں کو پتہ چل جائے اور وہ ہم سے پہلے بازی لے جائے اور ایمان لے آئے. تو انہوں نے اسی وقت ان 6 لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر دیا اور یہ کیا ہو گئے؟ یہ مسلمان ہو گئے اور یہ انہوں نے جا کر وہاں پر دین کا کام شروع کر دیا. اگلے سال جب دوبارہ حج کے لیے تو 12 آدمی آئے. 12 آدمی نے دوبارہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص جو وہاں پر ہمیں دین سکھائے. ٹھیک ہے. تو اس پر ایک بہت پرانے صحابی تھے جو شروع میں ہی ایمان لے آئے تھے, مصعب بن عمیر. یہ وہ تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو وہاں پر دین سکھاؤ. وہ وہاں جا کر اکیلا صحابی وہاں پر دین سکھا رہے. اب تیسرا سال آ گیا. تیسرے سال 72 لوگ آ گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اب وہاں پر جن صحابہ نے محنت کی تو اب ادھر آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت حضرت عباس ایمان نہیں لائے. تو ان 72 آدمیوں کو دیکھ کر کہنے لگے جو مدینہ سے آئے تھے یثرب سے کہ میرا بھتیجا ہے, میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, یہ بہت نیک, بہت ایمان والا, ہم ہر چیز میں اس کی مدد کرتے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ اب میں مدینے آ جاؤں. اگر آپ لوگ اس کا آخر تک خیال رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ابھی سے جواب دو. اس پر ایک صحابی تو انصار میں سے تو اٹھ کر کہنے لگا کہ ہم تلواروں کے سائے میں پلے ہوئے ہیں. دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم یہودیوں کے ساتھ مختلف معاملات میں ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. اب اگر ہم ایمان لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہودیوں کے ساتھ, کفار کے ساتھ معاہدہ ٹوٹ گیا اور کل کو اللہ پاک آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائے گا اور آپ طاقت میں آ جائیں گے. اور اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ نہیں, تم میرا خون ہو, میں تم میں سے ہوں, تم مجھ میں سے ہو. اب وہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مدینہ. پھر وہ جو ہجرت والی بات آ جاتی ہے.